واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وذکر اور ذکر کرو، فی میں کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھا، صادق سچا، وعدے کا، وکانا اور تھا، رسولاً بھیجا ہوا، نبی، وکانا اور تھا، یأمر حکم دیتا، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وکانا اور تھا وہ، عندہ ربہ اپنے پروردگار کے، مرضیہ پسندیدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور غلطی اور کمی کوتاہی کو معاف فرما دے اور صحیح کر کے قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. پچھلی بار ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا اور اس کے بعد اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ اس لیے بھی یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا اور ہم ان کے یہود کے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تو ہم ان کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کو مانیں. جبکہ یہود نے ان کے بارے میں بہت ہی غلط اور بری باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ غلط باتیں انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے کہ ان کا ذکر کرو، اسماعیل علیہ السلام کا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام پر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو صرف نبی بتایا گیا ہے اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو رسول النبیہ فرمایا گیا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، عربوں کے باپ تھے. ان کو ابراہیمی شریعت دے کر مبعوث فرمایا گیا تھا اور ان کو صادق الوعد ہونا بہت ان کا مشہور ہے. ان کے وعدوں کی سچائی کا تذکرہ کئی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے اور احادیث میں بھی. وہ وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے اور آپ نے اپنے رب سے جو وعدے کیے تھے ان کو بھی پورا کر کے دکھایا، اور کسی عبادت کے لیے بھی اگر انہوں نے منت مانی تو اسے بھی کیے بغیر نہ چھوڑا اور اس کا بھی حق ادا کر دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے. اور ان کو یہاں پر صادق الوعد جو کہا گیا تو انہوں نے اللہ سے اور بندوں سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کیے.
ان کا تذکرہ سورہ صافات میں اس طرح آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک سے ہجرت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہبری فرمائے گا، اور انہوں نے دعا کی کہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر جب یہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو بولے، پیارے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں اللہ کے حکم کے مطیع ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے پکار کر کہا، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یقیناً ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یقیناً یہ تھی بھی ایک بڑی آزمائش اور ہم نے انہیں ایک بڑی قربانی دے کر چھڑا لیا اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی خیر خبر لینے کے لیے اکثر فاران کے شہروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے ذکر آیا کہ اسماعیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار بھی ہونے لگے ہیں، اور جب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ محنت و مشقت کے کام کر سکیں اور وہ خاصے ہوشیار ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا خواب دیکھا۔ انبیاء کے خواب کیونکہ وحی ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یہ خواب سنایا تاکہ اللہ کی راہ میں وہ خوشی خوشی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بہت ہی معصومیت سے انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو اللہ کا جو حکم ہوا ہے اسے بخوشی بجا لائیے اور مجھے بڑے شوق سے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے، میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، آپ مجھے انشاءاللہ تعالی صابر پائیں گے، یعنی میں اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں، آئیے آپ اپنا کام پورا کیجئے۔ اسی لیے ان کو صادق الوعد کہا گیا ہے۔ اور جب وہ دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل اوندھا لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی مگر وہ کھال نہ کاٹ سکی۔ پیچھے سے آواز آئی کہ ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ایک سفید سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا مینڈا وہاں پر موجود تھا۔ یہ ایک کڑی آزمائش تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے مینڈے کی قربانی قبول فرما لی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے اور یہاں پر ان کی تحسین فرمائی گئی ہے، اور انہوں نے بنو جرہم جیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو اکیلے دین کی دعوت دی۔ وہ بہت زیادہ بلند عزائم کے مالک تھے، اور اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول دونوں تھے، اور اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد کو نبی تسلیم کرنے کے بعد ان کی فرما برداری کی کہ جو آپ کہیں گے میں وہی آپ کا کہنا مانوں گا اور آپ کی فرما برداری کروں گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وعدہ 3 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 اللہ سے کیا ہوا وعدہ، نمبر 2 بندوں سے کیا ہوا وعدہ، اور نمبر 3 خود سے کیا ہوا وعدہ۔ پہلا یہی ہے کہ دین میں داخل ہونا، کلمہ پڑھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کے وعدوں کو پورا کرنا۔ پھر بندوں سے بھی جو دن رات وعدے کیے جاتے ہیں وہ اس میں سے بھی بہت کم لوگ جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو وعدے وہی پورے کر سکتا ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو، اور خود سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتے ہیں جو کہ نظر اور منت اور جو بھی کوئی اس طریقے کی اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کریں گے، تو پھر بہت ہی
کم لوگ ہیں جب کہ وہ کام ان کا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، ورنہ بھول جاتے ہیں پھر کام ہونے کے بعد میں۔ تو جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں وہی پھر وعدے بھی پورے کرتے ہیں۔ اور سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاق حمیدہ میں سے ہے، اور وعدہ خلافی بڑی بری عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہی بات فرمائی ہے کہ ایمان والوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اللہ اس سے سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں۔ مشکات کی ایک حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے یعنی وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نبوت اور رسالت دونوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جو یہاں پر انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر نبی کی الگ ایک خاص صفت بتائی گئی ہے۔ سچائی تو سب میں تھی مگر ایک خاص صفت جو ان کی اندر ممتاز تھی وہ بتائی گئی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اسی لیے سب سے زیادہ بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر تمام انبیاء کی صفات موجود تھیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے یہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ خود تو نیک ہوتے ہیں مگر اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پسندیدہ ہونے کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کا بار بار حکم دیتے تھے، بار بار تاکید کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ بار بار حکم دیتے تھے، بار بار کہتے تھے۔ وکانا میں جو ہے یعنی مسلسل ہے یہ۔ تو جب ایک نبی یہ مسلسل کام کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کام کتنا بار بار کرنا ضروری ہے۔ مگر ہم کیا سمجھتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کہنے کے بعد میں کہتے ہیں یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھے گا ہی نہیں، یہ تو اس کو تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو نیکی نہیں بن سکتا۔ ہم اپنے طرف سے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ نبی ہو کر مستقل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں دنیاوی معاملات میں کس طریقے سے انسان کا رویہ ہوتا ہے کہ اسکول کے لیے یا پیپر وغیرہ ہوں تو ہم ایک دفعہ اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اٹھے گا ہی نہیں، چلو نکل جائے پیپر کوئی بات نہیں ہے، اسکول بھی چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، نہیں جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ نماز کے لیے ایک دفعہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے کہ وہ پھر اٹھے گا ہی نہیں، چھوڑو جانے تو قضا ہو گئی۔ تو ہم بھی یہ کام بار بار کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کی حیثیت گھر والوں کے درمیان میں ایک ہے رکھی ہے کہ وہ ان کو تاکیدی حکم کرتے رہیں، ورنہ اولاد تو کہیں اللہ تعالیٰ پلوا دیتا، جنگل میں بھی پل کر آ جاتے بچے اور اس طریقے سے بڑے ہو جاتے، کوئی بات نہیں تھی۔ مگر ماں باپ کو جو 24 گھنٹے ساتھ میں لگایا گیا ہے کہ نہیں بار بار کہنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایک دفعہ کہنے کا نہیں اثر ہوتا، دوسری تیسری چوتھی کتنے ایک جو مبلغ تھے وہ، اور وہ اپنا واقعہ بتاتے تھے کہ میں 25 سال تک اپنے باپ کو میں نے اتنا پریشان کیا، اور وہ مجھے ایک جگہ سے اٹھاتے تھے نماز کے لیے، میں دوسری جگہ جا کے سو جاتا تھا، تیسری جگہ سے اٹھاتے تھے چوتھی جگہ جا کر سو جاتا تھا، وہاں سے اٹھاتے تھے تو اندر چلا جاتا تھا، مگر میں نماز گول کر دیتا تھا۔ مگر میرے باپ سنجیدگی کے ساتھ میرے پیچھے لگے رہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میرا سینہ کھول دیا، اور 25 سال کے بعد میں پھر نمازی، اور وہ باقاعدہ خود درس دے رہے تھے اور انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔
تو اگر ان کے باپ 1 سال 2 سال محنت کر کے چھوڑ دیتے تو وہ اس مقام تک کیسے پہنچتے؟ وہ پھر اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنتی؟ تو ماں باپ کو اپنے اندر اولو العزمی پیدا کرنی ہوگی اور خود ان کو بھی صادق الوعد بننا ہوگا اور خود ان کو اس پر جمنا ہوگا. پھر اس کے بعد میں بچوں سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے پہلے عمل کر کے دکھایا اور نماز کا حکم پھر اوروں کو اور بچوں کو بھی دیا، گھر والوں کو بھی دیا. گھر والے اور اولاد نیک ہو تو وہ معاون اور مددگار بھی ہوں گے، اس لیے ان کا نیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کو اس پر راہ پر قائم رہنے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار، اطاعت گزار اور عبادت پر جمے رہتے تھے اور صابر تھے، اور جو ہم نے اس سے پہلی والی آیت میں دیکھا، اور پھر وہ اس کا حکم اپنی اولاد کو بھی فرماتے رہتے تھے. یہی بات سورہ طٰہٰ میں بھی فرمائی گئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر صبر کریں. اور سورہ تحریم میں بھی ماں باپ کی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی اس کی فکر کرو. دنیا میں کھانے پینے کی فکر کرتے ہو، آگ سے بچانے کی فکر کرو. وہ آگ کیسی ہے اس کے بارے میں بتایا، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر نہایت تندخو فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی وہی حکم بجا لاتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو اولاد کو اچھی باتوں کا شوق دلانا، بری باتوں سے روکنا، ان کو منع کرنا، ان کو یعنی ان کی تربیت کرنا، کہنا سننا، یعنی بند نہیں کرنا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ورنہ تو وہ پھر آگ کا نوالا بن جائیں گے، وہ تو جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے جو ایسا ہو. تو ان کو سمجھانا، بتانا، نیکی کے راستے پر لانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی نیکی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا اور بتایا. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو جاگے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ اٹھنے میں حیل و حجت کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے. اور اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو جاگے، اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے. اب دونوں ماں باپ اتنے نیک ہوں گے کہ وہ تہجد گزار بھی ہوں گے، تو وہ پھر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے. اور جو ماں باپ اگر اس راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے تو ان کے یہاں تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا کہ اس نے میرے منہ پہ پانی ڈال دیا، وہ کہے گا اس نے میرے منہ پہ پانی ڈال دیا، اور رات میں جنگ کھڑی ہو جائے گی. نسائی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب کوئی شخص رات کو جاگے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگا دے، پھر دونوں میاں بیوی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو دونوں اللہ کے ان بندوں میں لکھے جائیں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی میں لکھے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین. تو بچوں میں اور گھر والوں میں اللہ کا ایسا تعارف دیا جائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو، قرب ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف قرب محسوس ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں یا نیکی کے راستے پر ڈال دیں، نیک بن جائیں، تو پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بلکہ اوروں کو بھی، خاص طور سے اپنے گھر والے اور پھر اس کے بعد اور بھی لوگوں کو جو ہمارے حلقے میں آتے ہیں، ان سب کو بھی نماز کا حکم ایک دفعہ دے کر نہیں چھوڑ دینا، بلکہ مسلسل تاکیدی حکم بتایا گیا کہ بار بار کہتے رہنا ہے. ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں نماز کی تاکید ضرور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تاکید فرماتے تھے، اور آخر وقت تک جو آپ کے آخری کلمات ہیں وہ نماز اور کمزوروں کے حقوق یا لونڈی غلاموں کے اور عورتوں کے بارے میں کہ ان کے حقوق ادا کرتے رہنا. تو ایمان لا کر فرائض کی پابند
پابندی کرنی ہے، اس کا وعدہ جو ہے اس پر جو حکم دیا گیا ہے وہ ماننا ہے، وہ پورے کرنے ہیں وعدے، کیونکہ کلمے کے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نماز جو ہے کلمے کی عملی شکل ہے، یعنی جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو فوراً پھر ہمیں نماز کے وقت پہ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ قول اور عمل کے لحاظ سے وہ اللہ کے پسندیدہ تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے جو ان کو ملا، اور انعام بھی ہے یہ ایک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم بھی یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں بھی ضرور پھر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم یہ بھی سوچیں کہ ایک دفعہ میں کوئی کہنے سے نہیں عمل کر لیتا، بلکہ اور خاص طور سے بچوں کو تو بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جب کہتے ہیں کہ ہم تو تھک گئے، تمہیں تو 100 بار بتا دیا، 10 بار بتا دیا، تو اگر ہم نے 100 بار نہیں کہا ہوگا تو وہ بھی جھوٹ لکھ لیا جائے گا۔ تو ہمیں بار بار بتاتے رہنا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں جتانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والا، دلوں میں ڈالنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ان کو تاکید کر سکتے ہیں، مگر دلوں کو بدلنے والا، دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو ہمیں یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے بچوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دینا، آمین ثم آمین۔ اور اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو صادق الوعد فرمایا گیا، تو صدیقیت جو ہے انسان کو اس سے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں، یعنی سچائی سے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اولاد پھر اس سے زیادہ ڈبل جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، اور حالانکہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں اولاد کو سکھا رہے، اور کیونکہ ان کا عمل سکھا رہا ہوتا ہے، خود بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں ابو ہیں نہیں، تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو خود جب اگر غلط کام کر رہے ہیں تو بچوں سے پھر توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ صحیح راستے پر چلیں گے۔ خود صحیح راستے پر چل کر اس کے بعد میں بھی پھر کس طریقے سے ان کو ہر وقت نیکی اور ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے بھی رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، یعنی عملی طور پر بھی کوشش کرنی ہے اور پھر دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب بچوں کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو سچائی پر قائم رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفات ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اور ہماری آئندہ نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان صفات کو پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔